ونساءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا یوم وصال تھا۔ اہل سنت میں بھی بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ سیدہ کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شرف سیدہ کو عطا فرمائے ہیں۔ رسول اللہ کی آل پاک سیدہ کے جسد مبارک سے، سیدہ کی کوکھ سے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا، ان کو سیدۃ نساء العالمین بنایا ہے۔ قرآن عزیز میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ فرما دیں، قل لازواجک اپنی بیویوں کو کہیں، و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو کہیں، و نساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو کہیں۔ کتنی جماعتوں کا ذکر کیا؟ ایک تو ازواج مطہرات کا، ایک نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کیا، و بناتی کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بنات بنت کی جمع ہے، اگر دو بیٹیوں تو بنتان کہیں گے، تثنیہ کا لفظ استعمال کریں اس کے لیے۔ تین یا تین سے زائد ہوں تو اس کے لیے بنات کا لفظ استعمال کریں۔ اہل سنت کے معمولات میں یا ہمارے عقائد میں یہ بات درج ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی بیٹیاں عطا فرمائیں؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان میں 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس بنیاد پر ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شعرا آفاق ارشاد بھی موجود ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ عثمان غنی بطور داماد کے مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کو یکے بعد دیگر 40 بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی اس سے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں رسول اللہ کی 4 بیٹی ہیں۔ کتنی بیٹی ہیں؟ 4 بیٹی۔ لیکن ایک جماعت ہے جن کے خیال میں رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی ہے، جس کا نام سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ خاتون جنت ہے۔ ہم نے بھی انہی کی دیکھا دیکھی صرف ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیاں، جب ہم ایک بیٹی کا ذکر کریں، رسول اللہ کی باقی بیٹیوں کا ذکر نہ کریں۔ میں اس کی ایک اور چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سیدہ خاتون جنت کو، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اللہ نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بڑے بیٹے کا نام امام حسن ابن علی، دوسرے کا نام حسین ابن علی، تیسرے کا نام محسن ابن علی، اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں سیدہ خاتون جنت کو۔ سیدہ نے اپنی باجیوں اور اپنی بہنوں کی محبت میں اپنی ان 3 بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا۔ ایک کا نام رقیہ رکھا، ایک کا نام ام کلثوم رکھا، ایک کا نام زینب رکھا۔ یعنی یہ سیدہ خاتون جنت بھی کہہ رہی ہیں اور قرآن بھی بربلا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اگر قیامت میں رسول اللہ نے ہم سے پوچھا کہ میری ایک بیٹی کا ذکر تو تم کرتے تھے، باقی میری بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے تھے؟ بحثیت رسول اللہ کی بیٹی ہونے کی وہ شرف جو سیدہ کو حاصل ہے وہ حضرت رقیہ کو حاصل نہیں۔ جو شرف سیدہ خاتون جنت کو حاصل ہے وہ سیدہ ام کلثوم کو حاصل نہیں۔ جو شرف سیدہ کو حاصل ہے وہ شرف سیدہ رقیہ کو، زینب کو حاصل نہیں ہے، سب کو حاصل ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنا بھی دماغ استعمال کریں، اور خاص طور پر اس منبر و محراب میں
جن لوگوں کو ہم کھڑا کرتے ہیں وہ صرف منقبت سیدہ کی پڑھیں اور باقی رسول اللہ کی بیٹیوں کا ذکر نہ کریں، تو اس پہ تو ہمیں تھوڑا توجہ تو کرنی چاہیے کہ یہ جو شاعر ہے، یہ جو کلام پڑھ رہا ہے، یہ کس کے اشارے پر، کس کے کہنے پر پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں اس سے آگے مزید صرف توجہ دلانا چاہتا تھا آپ کی کہ آپ اس طرف بھی توجہ رکھا کریں۔ لیکن سیدہ کو جو اللہ نے شرف عطا فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف عطا فرمایا، حضرت امام حسن کہتے ہیں امی جان نے اپنے گھر میں ایک محراب بنایا ہوا تھا، یعنی ایک کمرہ بنایا ہوا تھا نماز کے لیے، ساری رات اس میں سجدے میں پڑی ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ سوچا کہ آپ سجدے میں کیا دعا کرتی ہیں، آپ نماز میں کیا مانگتی ہیں، دعاؤں میں کیا ہے، کیا چیز طلب کرتی ہیں؟ کہتے میں نے جب غور کیا تو آپ امت مصطفیٰ کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا صرف رسول اللہ کی بیٹی نہیں تھی، ایک غازیہ اور ایک مجاہدہ بھی تھی، یعنی جنگوں میں شریک کرنا ہونا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا۔ یہ سیدہ غزوہ احد میں حضرت سیدنا مولا علی شریف دا کو 17 زخم آئے، مرہم پٹی کس نے کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ کے چہرہ مبارک میں ایک کڑی خود کی پھنس گئی، جو ٹوپی تھی اس کے نیچے جو جھالر تھی، اور وہاں خون بند نہیں ہو رہا تھا، چٹائی کو جلا کر رسول اللہ کو زخم میں کس نے دیا؟ سیدہ خاتون جنت نے دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں بھی۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے پیار دیتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے، مددگار ہوتی ہے، اس طرح فاطمہ نے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو مختلف عورتوں کی تربیت، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا علی کی والدہ ہے، ان کی تربیت میں سیدہ کو رکھا۔ پھر جب ہجرت کی تو ہجرت میں بھی آپ چھوٹی تھی، تو ہجرت کے بعد باقی تو بیٹیاں بڑی تھی، فاطمہ کے لیے حضرت ام سلمہ کو منتخب کیا کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں اس کے معمولات، اس کے معاملات دیکھے تو وہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی، میں اس کی تربیت کیا کروں، اس کی تو پہلے سے تربیت ہے، اور یہ واحد خاتون ہے پوری انسانیت میں۔ رسول پاک فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنت کی حور ہے، نہ اسے مینسز آتے ہیں، نہ اسے آفٹر ڈیلیوری بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی جتنے بیٹے پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا، ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی سیدہ۔ یعنی ولادت کے بعد امام حسن پیدا ہوئے یا حسین پیدا ہوئے یا بیٹیاں پیدا ہوئی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور یہ بارگاہ رسالت میں آئی۔ یہ ذرا ہماری عورتوں کی مینٹیلٹی چیک کریں اور ان کو یہ بتائیں جا کے کہ سیدہ بھی گئی بارگاہ رسالت میں، کہ مال غنیمت میں لونڈیاں بھی آ رہی ہیں، غلام بھی آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، غزوات ہو رہے ہیں، تو میرے گھر میں بھی کام بڑا ہوتا ہے، تو آپ ذرا مجھے بھی ایک لونڈی دے دیں جو گھر کے کام کرے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدر و احد کے یتیم بچے ابھی رہتے ہو میں اپنی بیٹی کو لونڈی دے دوں، پہلے ان کی کفالت ہوگی، ان کی خدمت ہوگی، پھر آپ کو دوں۔ البتہ آپ آئی ہیں تو میں آپ کو تسبیح فاطمہ کے نام سے ایک تسبیح مشہور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 11 بار سیدہ فاطمہ کو بتایا، یا 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر بتایا۔ 7 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی دی حضرت فاطمہ، جس کا نام فضہ تھا، اور جب وہ آئی وہ لونڈی تھی، عورتیں بکتی تھی، باقاعدہ غلام عورت اور آزاد عورت کا ایک باقاعدہ اسلام میں تصور ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لونڈی ہونے کے باوجود سیدہ نے کہا کہ فضہ میں اور آپ، تو بھی انسان ہے، میں اور تو باریاں مقرر کر لیں، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تو کام کر۔ ایک دن رسول پاک تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی گود میں بیٹا ہے
اس کو بھی کھلا رہی ہے اور ساتھ چکی بھی پیس رہی ہے۔ اللہ، آپ نے کہا بیٹی آپ کو لونڈی جو دی ہے تو دونوں میں کام تقسیم کیوں نہیں کر لیتی؟ بچہ اس کو پکڑا دے یا چکی پہ اس کو بٹھا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آج فضا کی باری نہیں میری باری تھی، آج اس کی آرام کی باری تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جب آپ فلسطین میں بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، غلام جو مدینے سے ساتھ لے کر آئے، آپ نے اس کے ساتھ باریاں مقرر کی کہ 10 میل یا 3 میل تو سواری پر بیٹھنا، 3 میل میں سواری پر بیٹھوں گا۔ اور جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا موقع آیا اس وقت غلام کی باری تھی سواری پر بیٹھنے کی، اور عمر فاروق کی باری تھی نکیل پکڑ کے آگے چلنے کی۔ اس نے کہا حضور ایسا نہ کریں کہ اب تو ہم یہاں آئے ہیں، یہاں تو عیسائی ہیں اور ان کے سامنے آپ جائیں گے تو امیر المومنین آگے چلتا ہوا اچھا نہیں لگے گا۔ کہا نہیں، مجھے اس بات کی، اس عزت کی ضرورت نہیں، مجھے اس عزت کی ضرورت ہے کہ حق تیرا ہے، مجھ کو حق تیرا ہے۔ یہ تربیت رسول اللہ کی ہے، گھر میں بھی موجود ہے، غلاموں میں بھی موجود ہے۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام و مرتبہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں حضرت فاطمہ تشریف لائے تو رسول پاک سے کوئی بات کرنے لگے، تو میں نے دیکھا کہ حضور سرگوشی میں اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے مجھے محسوس ہوا کہ حضور کوئی پردے والی بات کرتے، میں اٹھ کے تو باہر چلی گئی، سین میں بیٹھ کے جا کر تھوڑی دیر کے بعد اندر سے دونوں کے رونے کی آواز آئی، یا سیدہ فاطمہ کے رونے کی آواز آئی۔ تو پھر تھوڑی دیر گزری تو دونوں ہنس رہے تھے۔ جب مجلس ان کی ختم ہوئی، سیدہ جانے لگی تو میں نے کہا، اب یہاں ایک جملہ میں آپ کو ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کو ملنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آتی تھی۔ جس سے ناراضگی اس کے گھر کو جاتا ہے نہیں کہ میں نے اس گھر میں نہیں جانا، حضور کال دوسرے گھر میں جائے گا تو وہاں مل لوں گی۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں، آپس میں شیر و شکر ہے۔ جس طرح شیر میں شکر ہوتی ہے، دودھ میں جیسے چینی ہوتی ہے، اس طرح آپس میں ان کی محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، باقی ازواج کے ساتھ جی۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ آج بنایا گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا خطاب پر تھی اور وہ باغ فدق کا مسئلہ۔ تو اللہ کے بندو، سیدہ فاطمہ زہرا تو وہ سخیہ ہے، اتنی سخی ہے کہ سائل دروازے پر آ جائے تو اپنی روٹی اٹھا کے اس کو دے دے تو باغ کے لیے لڑے گی۔ صرف اتنی بات حدیث میں آتی ہے، اتنی بات آتی ہے کہ سیدہ گئی، انہوں نے کہا کہ وہ باغ فدق ہے، ہم رسول اللہ کی وارث ہیں تو وہ ہمارا حق بنتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صرف اتنی بات بتائی کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار، کہ ہم انبیاء کا گروہ وراثت میں درہم دینار نہیں چھوڑتے۔ یعنی یہ وراثت نبی جو ہے وہ وراثت جائیداد اور پراپرٹی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم ہے، نبی کی وراثت علم نبوت ہے۔ اتنی بات تھی، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اس بات کا مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے مجھے بتا دی، وہ واپس چلی گئی۔ صرف اتنی بات۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کرے، کہاں دفن کرے، تو حضرت صدیق اکبر نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں۔ اس بات کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے رسول اللہ کا فرمان، کسی نے نہیں بحث کی کہ جناب یہ بات آپ نے رسول اللہ کی سنی کہ نہیں سنی، صحیح ہے کہ نہیں سنی، اس کی سند کیسی ہے، یہ حدیث کس کے سامنے رسول اللہ نے بیان کی، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام تھا صحابہ اور اہل بیت کے ہاں کہ جو وہ بات کہتے تھے کوئی ٹالتا نہیں تھا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن فہمی اور قرآن کی حقیقت۔ اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہمیں تو روزے کی حقیقت کا نہیں پتہ، ہمیں قرآن کی حقیقت کا نہیں پتہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے روزہ، قرآن، حدیث، شریعت کی حقیقت ظاہر فرما دی تھی۔
حضرت مولا علی نے ایک دن کہا کہ میں تو ایک رکعت میں پاؤں رکھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور دوسری رکعت میں پاؤں جانے تک میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے. آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ بتائیں آپ کتنی دیر میں قرآن ختم کرتی ہیں؟ آپ نے کہا علی مجھے اس بات کا علم نہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب میں چکی پیسنے بیٹھتی ہوں تو چکی میں دانے ڈال کے تلاوت شروع کرتی ہوں، ابھی ایک چکر پورا نہیں ہوتا میری تلاوت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس طرح کی ماں اور اس طرح کا باپ ہو تو حسین جو ہے وہ نیزے پر قرآن نہیں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ ماں اور باپ ہی قرآن نہیں پڑھتے تو آپ بچوں کو کہتے بھی بچہ حفظ میں ڈالا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ اچھا قاری بنے گا. حافظ کا باپ بھی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا تو حافظ کو قرآن کیسے آئے گا؟ ماں قرآن نہیں پڑھے گی تو. اور حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سیدہ سے پوچھا گیا کہ کیا باتیں ہوئی اندر، حضرت عمر جی نے پوچھا کیا باتیں ہوئی، ان کا یہ راز ہے. جب حضور نے چھپایا تو میں کیوں بتاؤں؟ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آپ نے بتا دیا کہ امی جان وہ بات یہ ہوئی تھی کہ حضور نے فرمایا اب میں جانے والا ہوں. تو میں رو پڑی کہ آپ چلے جائیں گے، آپ کے وصال کا اور فوت ہونے کا وقت قریب آ گیا. اور پھر حضور نے کہا ہنسی کس بات پر تھی؟ کہا ہنسی اس بات پر تھی کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو جائے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار مبارک ہے، آپ کی شریعت کی جو پابندی ہے، قرآن کی جو فہم و فراست ہے، آپ کا جو خدمات ہے قرآن کی، اس سے بڑی خدمت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا جو سیدہ نے کی کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قرآن پڑھایا. اور یہ قابل تقلید ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف اہل بیت کو حاصل ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کون سے آپ کے جناب نوکر ہے کہ آپ کسی قاری کے پاس روز آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے تو قرآن کا ترجمہ تفسیر شروع نہیں کر سکتے؟ آپ صرف نام نہیں پڑھ سکتے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ لیکن آپ کی ترجیح ہے ہی نہیں ہے. آپ کی ترجیح تو مال ہے، آپ کی ترجیح تو یہ پراپرٹی ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ دنیا ہے. بھائی آپ رمضان المبارک میں وہ تو باندھا ہوا ہے جس دل میں خراب کرتا ہے اور جو وسوسے ڈالتا ہے. اب تو ہم آزاد ہیں، اس مہینے میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ نکال کے ہم قرآن پڑھیں. مثلاً آپ جتنے لوگ ہیں اس وقت مسجد میں موجود ہیں، سارے اگر ابھی دعا کے بعد ایک ایک نسخہ قرآن شریف کا پکڑیں تو شاید یہاں نسخے کم پڑ جائیں اور آپ کی تعداد بڑھ جائے. کبھی وضو خانے میں جائیں اور وضو کرنے والے زیادہ ٹوٹیاں کم ہو تو کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں. کئی بندے کاڑے ہوتے کہتے ہیں یار وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں جلدی سے ٹوٹی. اور وہاں یہاں نسخے پڑے کلی لگ رہی ہے. یعنی رسول اللہ کا جو خاندان ہے، حضور کی بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، آپ کے داماد ہوں اور آپ کے سسر ہوں اور آپ کا پورا خاندان، انہوں نے قرآن ہی پڑھا ہے اور اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا. رسول اللہ کی حدیث سنو، میرے آقا نے فرمایا آیت من القرآن خیر من الدنیا وما فیہا. قرآن کی ایک آیت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی ماہ رمضان میں ایک گھنٹہ اگر 24 گھنٹوں میں قرآن کے لیے وقف کیا جائے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے تو آتا ہی نہیں، میں نے تو پڑھا ہی نہیں. تو کیوں نہیں پڑھا؟ اچھا نہیں آتا تو پھر نماز کیسے پڑھتا ہے؟ کیونکہ جاہل بندے کی نماز، جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں ہے تو اس کی نماز جائز. تو جب آپ کی نماز ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں تو قاری صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، بس نماز پڑھ لیتا ہوں. ہرگز نہیں. آپ اگر اپنی نماز کو جائز کرنا چاہتے ہیں آپ طالب علم بڑھ جائیں. روز قاری صاحب سے کہ مجھے ایک آیت پڑھا دیا کریں. ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ کو مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کے لیے نماز تو جائز ہو جائے گی کہ میں تو سیکھنا شروع کر دیا. سعدی شرازی کہتا 40 سال عمر عزیزت گزشت. سلمان فارسی کتنے عرصے میں مسلمان ہوئے؟ یعنی 100 سال کی عمر ہے یا 150 سال کی عمر ہے مسلمان. کسی بندے نے پوچھا جناب کی عمر کتنی؟ کہتے 3 دن، سال، 1.5 سال، 2 سال. پوچھا یہ کیا بات؟ اس نے کہا میں پہلی عمر کو عمر ہی نہیں سمجھتا، عمر تو وہ ہے جو اسلام میں گزرے.
جاہل کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، جو جاہل کون ہے؟ کئی ایسے عالم ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن ان کو استنجا کرنا نہیں آتا، نماز کے فرائض واجبات نہیں آتے، جاہل ہے، وہ جاہل ہے، پی ایچ ڈی ہے، جاہل ہے، قرآن نہیں آتا۔ قرآن کے قاری تو بے شمار، نماز کا قاری کوئی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نماز کی قاریہ تھی، ساری رات ایک سجدہ ہی کرتی، رات گلا کرتی، شکوا کرتی، اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میرا ایک سجدہ ہی نہیں پورا ہوا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے وہ غار کے اندر جس میں حضور 3 دن تک روتے رہے، صحابہ گئے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ سونے کا ٹائم ہے اور میں ایسے ہی لے کے بیٹھ گیا ہوں آپ کو۔ صحابہ گئے رسول اللہ کو جگانے کے لیے، حضور کو سجدے سے اٹھانے کے لیے، حضور نہیں اٹھے، اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی رسول اللہ سے کوئی بات عرض کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات نہ مانتے تو وہ حضرت فاطمہ کو کہتے کہ آپ سفارش کریں، اور میرے آقا نے کبھی فاطمہ کی بات ٹالی نہیں۔ تو یہ معمول تھا صحابہ کا کہ کسی معاملے میں رسول اللہ سے عرض کی، آپ نے نہیں قبول کی، وہ حضرت فاطمہ کے پاس آتے، فاطمہ جا کے سفارش کرتی، حضور فوراً مان جاتے۔ اور وہ قدرت اللہ شاہ کی بھی ایک سٹوری ہے سیدہ کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ بھئی میں ایک کلیکٹر تھا اٹک ضلع میں، تو وہاں پر گیا تو ایک گشت کر رہا تھا، جمعے کا ٹائم ہو گیا، ایک دور کی مسجد تھی گاؤں کی، وہاں ایک خطیب صاحب تھے انتہائی ناخواندہ، اور اردو کی کتاب لے کے بیٹھ گئے، اس کو صحیح اردو کا تلفظ بھی کرنا نہیں آ رہا جو بول رہا تھا اردو اور جو پڑھ رہا تھا، اور کوئی روایت کہیں کی کوئی کہیں کہتا، بور ترین تقریر تھی اس کا واسطہ مولوی کا، لیکن میں نے کہا چلو جمعہ پڑھنے آئے، بندے کہیں پھنسی جاتے جمعہ پڑھنے کے چکر میں جی، اس لیے جمعہ بھی پڑھیں تو اچھی جگہ پر پڑھیں جہاں سے کچھ علم حاصل ہو۔ کئی بندے سر لے کو لے کیا سر لگائی ہے بندے نے، کیا شعر پڑھا، اور قرآن سے بڑی کوئی سر نہیں ہے کائنات میں، قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کائنات میں، قرآن سے بڑا کوئی نور نہیں ہے کائنات میں۔ کہتا ہے کہ مولوی صاحب نے سب سے اخیر میں ایک روایت پڑھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام سے کی خدمت میں جب کوئی بات کہتے حضور قبول نہ کرتے تو وہ حضرت فاطمہ کو لے جاتے، کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اس کی سند صحیح ہو نہ صحیح ہو، لیکن یہ بات مجھے دل کو لگی ہے کہ باپ بیٹی کی بات تو ٹالتا نہیں، تو خاص طور پر رسول اللہ۔ کہتے ہیں جمعہ ہو گیا، لوگ چلے گئے، میں مسجد میں بیٹھا رہا، 2 رکعت میں نے پڑھ کے تو سیدہ کی روح کو اصال کی، سیدہ فاطمہ کی روح کو اصال کیے، اور اصال کر کے تو میں نے کہا، استغاثہ کیا کہ فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، حضور آپ کی بات نہیں ٹالتے، یہ میں 2 رکعتوں کا ثواب آپ کی روح کو اصال کرتا ہوں، اور عرض کرتا ہوں آپ حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ حضور میری کوئی روحانی تربیت کے لیے کوئی بندہ مقرر کرے۔ کہتے دعا کر کے تو میں آ گیا، 6-7 مہینے گزر گئے اور مجھے بھول گئی یہ بات کہ میں نے کوئی ایسی دعا کی تھی یا ایسا کچھ کہا تھا۔ تو میری ایک بھابھی جو عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی، میرے بھائی نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کا مجھے وہ ٹیلی گرام آیا، اس نے مجھے بتایا کہ میں اب پابندی سے نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، اور مجھے سیدہ فاطمہ خواب میں ملی، اور انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ قدرت اللہ کو کہنا کہ تیری درخواست ہم نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہتے ہیں 7 مہینے گزر، مجھے بھول بھی گیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے خواب آیا کہ میں طواف بیت اللہ کر رہا ہوں، اور طواف کے دوران ایک بڑے نورانی چہرے والا بابا جب میرے پاس سے گزرتا تو مجھے دیکھتا اور مسکراتا، میں بھی مسکرا پڑتا ہوں۔ 7 چکروں میں جب ہر چکر میں یہی ہوا، 7ویں چکر کے بعد اس بابے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے طواف میں ایک سائڈ میں لے کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا قدرت اللہ تم اس محکمے کے شعبے کے بندے تو نہیں ہو، لیکن تیری سفارش بہت بڑی ہے، سفارش بڑی بھاری ہے تیری، اور تو نے سفارش بھی سیدہ فاطمہ سے کروائی ہے۔ کہتے پھر انہوں نے میری روحانی تربیت فرمائی۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں معین الدین چشتی اجمیری۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سے آج بھی اگر استغاثہ کیا جائے، ان کے لیے 2 نفل ہی پڑھ لیے جائیں، ان کے لیے کوئی آج کے
جو افطاری کا آپ ختم پڑھ لیں، افطاری کا انتظام تو کرنا ہی ہے، تو سیدہ کے لیے آپ گھر والوں کو کہیں کہ سارے بیٹھ جائیں، 2 واقعات 3 واقعات کو ان کی زندگی کے مبارک کے لے کر آپ اپنی خواتین کو بھی سنائیں اور بچوں کو بھی سنائیں، اور بعد میں دعا کر کے اصالہ ثواب کریں سیدہ فاطمہ کو، ان کی کم از کم ان کی سیرت کی ایک کتاب ہی گھر میں ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت و کردار اگر آپ اپنی بیٹی کو دیں گے تو انشاءاللہ بیٹی آپ کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے گی، اور آپ خوش ہوں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا پتہ کون ہے؟ دنیا میں تو آپ کا حجاب کتنا تھا کہ آپ کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، اور جبریل بھی جو ہے وہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جب میدان محشر میں سیدہ گزرے گی نا، میدان محشر میں سیدہ گزرے گی تو 70,000 حوروں کے درمیان سے گزرے گی، اور اعلان ہوگا اہل محشر کو کہ اپنی گردنیں جھکا لو، حضور کی بیٹی گزر رہی ہے، فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی